اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ آپ دونوں جائیں اور میں آپ کو یہ نشانیاں اور معجزات بھی دے رہا ہوں۔ اور کل عرض کیا تھا کہ کتنے معجزات دیے تھے؟ 2 معجزات، ایک عصا اور ایک ید بیضا۔ یہ 2 معجزات دے کر بھیجا کہ بھئی آپ جائیں اور جا کر فرعون سے 2 باتیں کرنی ہیں۔ ایک بات تو دعوت اللہ، دعوت التوحید کی ہے، اس کو ایمان کی دعوت دیں، اس نے ظلم مچایا ہوا ہے، لہٰذا اس سرکشی سے اس کو روکنے کی کوشش کریں اور اس کو اللہ کی طاقت اور قدرت سے ڈرائیں۔ ایک کام یہ ہے، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جا کر قوم کی، بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کرنی ہے۔ جس کو فرعون نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے تو جا کر ان سے کہیں کہ بھئی بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں، ان کو غلام نہ بنائیں، تاکہ ہم ان کو مصر سے واپس شام لے جائیں۔ یہ 2 باتیں دے کر ان کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام چلے گئے اور جا کے فرعون کے سامنے بات رکھ دی۔ اب فرعون نے جب بات سنی تو پہچان تو گئے کہ جو بات کرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ وہی ہے، وہی بچہ ہے جس کی ساری پرورش تربیت میرے محل میں ہوئی ہے، اس پر تو خرچہ میں نے کیا ہے۔ لہٰذا فرعون نے جب ان کی بات سنی تو اس نے کیا جواب دیا، وہ آج کی آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ قال، فرعون کہنے لگا، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی بچپنے سے؟ آپ تو وہی ہے کہ جن کو پالا پوسا ہم نے ہے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور آپ نے ہمارے درمیان اپنی زندگی کے کئی سال گزارے۔ یہ کتنے سال تھے؟ 30 سال۔ 30 سال موسیٰ علیہ السلام نے اس ماحول میں رہ کے گزارے تھے۔ فرعون نے وہ یاد دلائے۔ ایک بات۔ دوسرا کہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کہا آپ یاد کریں آپ نے ہمارے ملک میں ایک کارروائی بھی کی تھی، ہے نا؟ ہمارا ایک بندہ مار دیا تھا قبطی، مکہ مار کے اس کو، اور پتہ چلا کہ وانت من الکافرین، آپ تو بڑے ناشکر ہیں۔ ایک تو 30 سال ہم نے آپ کا خیال رکھا، بجائے اس احسان کو ماننے کے آپ نے جا کے ہمارے بندے کو قتل کیا، اور آج آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم سرکشی سے باز آ جاؤ، اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ قالا، اب موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ فرعون نے 2 باتیں کی ہیں اگر آپ نے ترجمے پہ غور کیا ہو۔ پہلے تو اپنا احسان یاد دلایا کہ میں نے بچپن سے آپ کی پرورش کی، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کو ان کا قصور یاد دلانے کی کوشش کی۔ وہ قصور تو نہیں تھا، وہ تو ایک غلط فہمی تھی، لیکن فرعون اس کو قصور کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ایک بندے کو قتل کر کے گئے یہاں سے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں، لیکن یہاں بات کو سمجھیں کہ بعض دفعہ سوالات کی ترتیب الگ ہوتی ہے اور جواب کی ترتیب الگ ہوتی ہے۔ اس کو ہمارے ہاں طالب علمی کی اصطلاح میں کہتے ہیں لف نشر غیر مرتب، سمجھ گئے؟
فرعون نے جو دو باتیں کی تو پہلی بات کون سی کی کہ بھئی بچپن سے ہم نے آپ کو پالا ہے، اپنا احسان جتلایا، اور دوسری بات ان کو یاد دلائی کہ آپ ایک قتل کر کے گئے، ہے نا؟ لیکن جب جواب دینے کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دوسری بات کا جواب دیا جو قتل کا الزام ہے، اور جو پہلی بات احسان کی تھی اس کا جواب بعد میں دیا۔ یہ سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ دوسری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، فعلتها اذا، میں نے اس وقت ایسا ضرور کیا تھا، وہ بندہ ضرور میرے ہاتھ سے مارا گیا، لیکن وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ کس بنیاد پہ؟ غلط فہمی کی بنیاد پہ، جان بوجھ کے نہیں ہوا، بالارادہ نہیں ہوا، غلطی سے، غلط فہمی سے ہو گیا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ ایک جواب۔ دوسرا کہا کہ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اور یہ بھی سن لو کہ میں جب یہاں سے نکلا تھا، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، میں جب تمہیں چھوڑ کر یہاں سے گیا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب مجھے تم سے اندیشہ ہوا کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے، تو میں ایسا خالی ہاتھ نہیں گیا۔ جب سب کچھ چھوڑ کے گیا تو فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پہلے تو میرے رب نے مجھے راستے میں دانشمندی عطا کی، سمجھ بوجھ عطا کر دی، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر جب میں یہاں سے مدین گیا، پھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اللہ نے مجھے پیغمبری بھی دی، مجھے نبوت بھی دی۔ سمجھ؟ اب پہلی بات کا جواب کہ ہم نے احسان کیا آپ پر، کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ جو احسان آپ مجھ پہ جتلا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پالا پوسا ہے 30 سال تک، تو یہ تو بتائیں کہ عَلَىٰ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ اس قیمت پر تھا کہ آپ نے پوری بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، یعنی 6,70,000 کو غلام بنایا، ان پہ ظلم کیا، ان کے حقوق مارے، وہ نہیں ہے یاد آپ کو، اور ایک میرے ساتھ آپ نے کوئی اگر بہتری کی ہے تو وہ مجھے یاد دلا رہے ہیں۔ تو ان ظلم کو اور ان مظالم کو اور ان غلامی کے دور کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ وہ جو زیادتیاں آپ نے کی ہے وہ کس کھاتے میں کی۔ تو بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ سب سے پہلی بات میرے دوستوں بزرگوں جو آج کے سبق میں درس میں سمجھنے کی ہے، آپ حضرات نے اگر غور کیا کہ بات سنتے ہی چھوٹتے ہی فرعون نے کیا کہا، الم نربک فینا ولیدا، کہ ہم نے آپ کو بچپن سے پالا، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور آپ 30 سال ہمارے پاس رہے، احسان یاد دلائے۔ اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کم ظرف آدمی کی بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ چھوٹا سا احسان کر کے بھی جتلاتا ہے۔ احسان کر کے، کوئی بھلائی کر کے، نیکی کر کے جتلانا، یہ کم ظرف اور اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کا فعل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے منع کیا اس سے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، سورہ بقرہ میں فرمایا اے ایمان والو، جو تم خرچ کر دو اللہ کے راستے میں کسی پر، اس کو احسان جتلا کے برباد مت کرو۔ کسی کے ساتھ اچھا تو کر دیا، اس کو صدقہ دے دیا، مدد کر دی، اور اب اس کو اگلے دن کوئی بات ہوئی، اس کو کہا کہ اچھا تم وہی ہو جو مجھ سے لینے آتے تھے۔ یہ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ان پہ سخت ناراض ہوں گے۔ ان میں کیا فرمایا، المسبل الازار، ایک تو وہ آدمی جو اپنا ازار گھسیٹ کر چلتا تھا، یعنی تکبر کی وجہ سے جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بس جو چیز پہنی ہوئی ہے وہ پیروں کے نیچے آ رہی ہے اور ایسے اکڑ اکڑ کے جا رہے ہیں۔ اس لیے امت کو حکم یہ ہے، یہ جو ہر جمعے کی نماز سے پہلے ہم درخواست کرتے ہیں نا، پائنچے ٹخنوں سے اوپر کر دیں، ہے نا، تو یہ کوئی صرف جمعے کی نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ نے اگر جملے پر غور کیا ہو، یہاں جو ہمارے ساتھی نماز میں ہوتے ہیں یہاں پر جمعے میں، تو ہم ایک جملہ عرض کرتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پائنچے ہر حال میں اوپر رہنے چاہیے،
یہ اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے دوستو، یہ ذہن بعض دفعہ بن جاتا ہے کہ شاید ٹخنوں کو کھولنا یہ نماز کے ساتھ خاص ہے. ایسا نہیں ہے. مرد کے پائنچے اس کے ٹخنوں سے بہرحال اوپر ہونے چاہیے، اور یہ ٹخنوں کو ڈھکنا ہم اس کو آج بہت معمولی سمجھتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں اس کو شمار کیا گیا، اس لیے کہ یہ تکبر کی ایک علامت ہے، منع کیا گیا اس کو. باقی اب کوئی یہ کہے کہ میں تو، میرے دل میں تو بالکل کوئی تکبر نہیں ہے، میں تو صاف دل کے ساتھ ہوں، بس اسی طرح کبھی نیچے اوپر ہو جاتا ہے، تو یہ شریعت کی خود ساختہ تشریح یا اپنی ذات پر اتنا اعتماد یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتا، اللہ کو پسند نہیں ہے. جس بات کی ممانعت آ گئی تو شریعت مطہرہ کو من وعن قبول کر لینا چاہیے. تو فرمایا ایک تو وہ آدمی جس پر اللہ قیامت کے دن ناراض ہوں گے وہ ہے جو ازار گھسیٹ کر کے چلا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ الشیخ الزانی، وہ بوڑھا جو بدکاری کرتا تھا، یعنی بڑھاپے میں بھی ہے پھر بھی بدکاری کر رہا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ المنان، وہ بندہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کر کے پھر اس کو جتلاتا ہے، احسان جتلاتا ہے. اس لیے یہ جو اخلاص کی اتنی تاکید ہے اور خرچ کرنے کے بعد اس کے اخفا کی تاکید ہے نا، کہ 7 بندے جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے قیامت کے دن، ان میں ایک کون سا بندہ ہے؟ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم شماله ماذا تنفق يمينه. ایک اس بندے کو بھی عرش کے سائے میں جگہ ملے گی کہ جس نے اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کیا، صدقہ کیا، لیکن اتنا چھپا کے کیا کہ اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا ہے. اہتمام، اتنا انسان اپنے انفاق میں اخلاص پیدا کرے. آج یہ تو ہماری روحانی کمزوری ہے دوستوں، ظرف نہیں ہے ہمارے پاس، کم ظرف لوگ ہیں. تو آج اگر میں کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھلائی کر لوں، اچھائی کر لوں، اس کا کچھ خیال کر لوں، تو ان بن ہوئی کچھ آگے پیچھے ہوا تو فوراً اس کو فٹ سے تانا دوں گا کہ بھئی تم میرے سامنے بولنے لگ گئے، تم تو وہی ہو جو میرے پاس آتے تھے، نعوذ باللہ. اب انسان پھر ایسا بن جاتا ہے جسے سارا رزق یہ اس کو دے رہا تھا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس پر بڑی آج محنت کی ضرورت ہے. یہ احسان جتلانے کا مزاج، کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کے بعد اس کو یاد کروانے کا مزاج، یہ ایک روحانی بیماری ہے، یہ ایک روحانی مرض ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ خرچ کرنے کے بعد، مدد کرنے کے بعد، وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے. بھئی جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے، جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، پہلی بات تو آج کے درس سے ہمیں یہ لینی ہے کہ یہ ایمانی مزاج نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے پھر وہ احسانات جو ہے وہ اس کو یاد دلائے جائیں. یہ دیکھ، فرعون اللہ کا دشمن ہے. باقی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے ساتھ، قریش کے ساتھ کتنے احسانات کیے تھے، کیا کچھ نہیں کیا تھا. لیکن کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ علیہ السلام نے کسی پر ان کا اپنا احسان جتلایا ہو کہ بھی تم میرے ساتھ برا کر رہے ہو، میں نے تمہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تمہاری امانتیں سنبھالی ہے، میری وجہ سے تم پہ عذاب رکا ہے، میری وجہ سے تم قحط سالی سے بچے ہو. کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، ساری باتیں برداشت کی، لیکن کبھی ان پر کرنے والے احسانات نہیں جتلائے. یہ پیغمبرانہ صفات ہوتی، ایمانی صفات ہوتی. دوسری بات، فرعون نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ملک میں ایک آدمی کو قتل کر کے گئے. اب یہ واقعہ مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں آیا بھی ہے، اور جیسے آگے اپنے ایک مقام پر آئے گا بھی کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، اور ایک اس میں سے قبطی تھا، ایک نبطی تھا، یعنی ایک فرعون کی قوم کا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. اب ان میں صلح کرانے کے لیے آگے بڑھے، اور وہ جو قبطی تھا وہ کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا تھا، ہتھے سے اکھڑ رہا تھا، اس لیے کہ وہ تو سمجھتے تھے یہ ہمارے غلام ہیں. تو اس کی زیادتی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے بطور اصلاح کے ایک مکہ اس کو مار دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اصولی طور پہ مکے سے کوئی مرتا نہیں ہے، بس یہ کہ ذرا محتاط ہو جاتا ہے کہ بھئی اب مجھے احتیاط کرنی. لیکن یہ مکہ تو عام انسان کا نہیں تھا،
تو پیغمبر کا ہاتھ تھا جن میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، تو ایک مکہ پڑا اور خسکم جہاں پاک، وہ دنیا سے ہی گزر گیا۔ تو اس نے کہا بھئی آپ ہمارا ایک بندہ بھی قتل کر کے گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا کہ بالکل بندہ مارا گیا، لیکن اس وقت وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ یہاں بہت غور کریں دوستو، ایک نکتہ آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ضالین کا لفظ قرآن کریم میں مختلف موقعوں پہ آتا ہے، اور عام طور میں اگر آپ لغت کھولیں گے، کوئی بھی اردو لغت کھولے جو عربی کا ترجمہ کرتی ہے، تو ضال اور ضل یضل کے معنی گمراہی کے ہیں، گمراہی کے آتے ہیں۔ لیکن عربی زبان کی وسعت اور فصاحت اس درجے کی ہے کہ اس کے ہر لفظ کا معنی موقع اور محل، سیاق اور سباق کے اعتبار سے بدل جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ جہاں ضالین آیا تو ہم ترجمہ کریں گمراہ۔ اس لیے سورہ ضحیٰ میں آپ علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کیا، غور کریں، حضور علیہ السلام کو، اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ وہاں کیا کریں گے؟ سمجھ گئے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو ضال پایا۔ اب دیکھیں یہاں پر شارحین نے، مفسرین نے کیا کمال کی بات لکھی ہے۔ فرمائے ضال کا ایک معنی آتا ہے کہ وہ درخت جو اتنا بڑا ہو کہ جس کے سائے کے نیچے ہزاروں لوگ پناہ لے سکے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ کی مثال تو اس درخت کی سی ہے، آپ وہ درخت ہے کہ آپ کی چھاؤں میں انسانیت کا بہت بڑا حصہ آ کر خیر اور ہدایت کو پالے گا۔ وہاں یہ معنی نہیں ہے، یہاں بھی نسبت پیغمبر کی طرف ہے، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، احتیاط کرنی ہوگی، وہ معنی تو نہیں ہے۔ تو یہاں ترجمہ کیا کیا کہ میں خطا کاروں میں سے تھا، یعنی جو کچھ ہوا وہ غلطی کی بنیاد پر ہوا، وہ تو غلطی سے ہو گیا، اور اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں قتل خطا۔ قتل خطا کے معنی غلطی سے ایک حادثہ ہو جائے، غلطی سے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک فوجی ہے، ایک پولیس ہے نا، ایک گارڈ ہے جس کے پاس بندوق رکھنے کا بھی اختیار، چلانے کا بھی اختیار ہے، دشمن پہ، چور پہ، ڈاکو پہ، اور اس نے اپنا ہتھیار پکڑا ہوا تھا، اور اچانک کوئی چور، ڈاکو یا کوئی ایسا قاتل وہ سامنے آیا، اور اس نے محسوس کیا کہ بھئی یہ تو آنے والا ہے، اس نے اس پہ گولی چلائی، دوسری چلائی، تیسری چلائی، وہ بھاگ گیا، لیکن اس زد میں کوئی عام آدمی آ گیا، جیسے اکثر ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس آدمی نے اس کو تھوڑی مارنا تھا، اس نے تو مجرم کو مارنا تھا، لیکن غلطی سے اس کو لگ گئی۔ تو دنیا کا کوئی بھی قانون اس گولی چلانے والے کو مجرم نہیں کہتا، ملزم نہیں کہتا اس کو۔ یہ فقہی اصطلاح میں ہماری تمام کتابوں میں اس کو لکھا، یہ قتل خطا ہے جو غلطی سے ہو جاتا ہے۔ ہاں جو خاندان ہے جن کے ساتھ حادثہ ہوا، تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اشکشوئی کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، مدد کرے، وہ الگ چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ سے جو بندہ مارا گیا، آپ مجھے الزام دے رہے ہیں، میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، میں نے تو اصلاح کے لیے ایک ہاتھ لگایا تھا اور وہ مارا گیا، لیکن اس کا قصور وہ میرے ذمے پر نہیں آ سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ باقی یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بچپن سے پالا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، تو فرعون سے کہا کہ آپ ذرا غور کریں کہ اس کا سبب کیا بنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہر نرینہ اولاد کو قتل کر رہے تھے، ہے نا؟ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا مذکر، تو کاہنوں نے اس کو کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارا نظام ختم کر دے گا۔ اس نے کہا سب کو مارو مارو، قتل کرو قتل کرو، لیکن جس نے آنا تھا اس نے تو آنا تھا، جس کو اللہ نے بچانا تھا اس نے تو بچنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، دنیا میں تشریف لے آئے، تو ماں نے کیا کیا، اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، تو کہا میرے بچنے کا سبب تیرا وہ ظلم تھا کہ تم بچوں کو قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے،
تو اللہ نے اپنی طاقت دکھائی ہے، اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی ہے تجھ پر کہ اس قتل عام کے بیچ اللہ نے مجھے بچایا بھی، اس صندوق میں زندہ رکھا، اس سمندر کے پانی میں زندہ رکھا، پھر تیرے ہاتھوں میں پہنچا کے زندہ رکھا، اور پھر اللہ پاک نے دکھایا کہ جس بچے نے بڑے ہو کر اس سارے نظام اور اس بادشاہت کو ختم کرنا ہے، اس کی پرورش بھی تیرے ہاتھ سے کراؤں گا۔ کہا یہ تو سب میرے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مسکت جوابات دیے اس کو۔ اب فرعون ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جھٹکا تو لگا، شرمندگی ہوئی کہ بھئی منہ پر جوابات آ گئے، تو اس نے پھر آگے سے کچھ سوالات کیے، اور وہ سوالات انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآصحابہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتہ۔